جو بندہ تنہائی میں بیٹھ جائے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے ایک آنکھ سے ایک قطرہ پانی کا نکال دے، جو بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو اس کی آنکھ سے ایک قطرہ پانی کا نکل جائے، اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس وقت جب یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ٹھنڈے بیٹھے ہوں گے، جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تب ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کتنا بڑا خسارہ کر لیا۔ بات صرف ایک قطرے کی ہے، صرف ایک آنسو کی ہے، لیکن ہم نے اپنا کتنا بڑا خسارہ کر لیا۔ اس لیے اللہ کے سامنے جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کو منائیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نقطة سوداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، وحدائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب کبریا والی بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء و مجتہدین، علماء کرام، محدثین، اور جتنے بھی ہمارے چھوٹے اور بڑے، بزرگ یا بچے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں پر بے شمار، لا تعداد، ان گنت رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ جو جن ہیں اور انسان ہیں یہ میری عبادت کریں۔ مگر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے اور بھی بڑی مخلوق تھی، فرشتے بڑے تھے، بڑی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے ان انسانوں کو سب سے افضل بنایا، سب سے احسن بنایا، خوبصورت بنایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ پہ بتلایا کہ میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ کسی جگہ پہ فرمایا کہ نطفے سے پیدا کیا، کسی جگہ پہ فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، ایک جگہ پہ فرمایا کہ ایسی مٹی صلصال کالفخار، کہ بجنے والی مٹی، یعنی ایسی مٹی جو گندی گوبر جسے کہتے ہیں، پڑا رہے، گوبر پڑا رہتا ہے، اس میں سے بلبلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بجنے والی مٹی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو ہر چیز سے بہتر بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف واپس جاتا ہے، اللہ کے سامنے جا کے توبہ استغفار کرتا ہے، ورنہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بڑی مخلوق تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ساتوں آسمانوں میں
اور زمین میں جو بھی چیز ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کرتی رہتی ہے. ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. ساتوں آسمانوں میں اتنے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور 7ویں آسمان پہ ایک جگہ ہے جہاں فرشتے اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں. ہر روز 70,000 فرشتے ایک لمحے میں، ایک وقت میں وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں. ایک ہی گھڑی میں 70,000 فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اور فرمایا جو فرشتہ ایک دفعہ سجدہ کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. اتنے زیادہ فرشتے ہیں، کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے. اور پھر ایک آسمان میں نہیں، 7 آسمانوں میں نبی بھی موجود ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پہ گئے تو بتایا جاتا ہے کہ پہلے آسمان پہ ایک نبی، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ نبی بھی تھے، نبیوں کی امت بھی وہاں پہ موجود تھی. یعنی اتنی لوگ، اتنی مخلوق، ہم کیڑیاں گن لیں، حشرات و نباتات دیکھ لیں، کتنی مخلوق ہے اللہ کی. اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز میری عبادت کرتی ہے، ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے. لیکن یہ ایک انسان ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا. لیکن یہ ایک انسان اور جن ایسی مخلوق ہے کہ اللہ کی عبادت سے غافل رہتا ہے. اللہ نے بتایا بھی ہے کہ تیرا مقصد کیا ہے بھائی، تجھے میں نے کیوں پیدا کیا؟ تجھے پیدا کیا ہے تو اب آ میری طرف آ کے میری عبادت کر، مجھے راضی کر. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف نہیں جاتا. ہر بندے کے اندر مادہ پایا جاتا ہے. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہ نہیں کرتا. کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس مقصد سے غافل نہیں. ہر بندہ، آپ دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی لے کے آئیں، شیخ الحدیث لے کے آئیں، بڑے سے بڑا عالم لے کے آئیں، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے خطا نہیں ہوتی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین من التوابین، کہ ابن آدم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کے آج تک جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے سے خطا ہوگی، ہر بندہ خطا کار ہے، ہر بندے سے گناہ ہوں گے، مگر ان میں سے بہترین خطا کار کون سا ہے؟ یعنی ہم سب کو ایک ہی جو لسٹ میں شامل کریں کہ ہم سب گناہ گار ہیں، پھر ہم دیکھیں ہم میں سے بہترین بندہ کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین من التوابین، کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اس کے بعد آ کے توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے آ کے 2 سجدے کرتا ہے، روتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے، وہ بندہ تم میں سے بہترین ہے. شیطان ہے، انسان کو بہکاتا ہے، قیامت تک بہکاتا رہے گا. اور یاد رکھیں ہمیشہ شیطان ہی ہم سے کام نہیں کرواتا کہ ہم کہیں کہ ہمیشہ شیطان نے ہی یہ کام کروایا. ویسے بھی انسان کی یہ خصلت پائی جاتی ہے، ایک گناہ کیا خود کی غلطی تسلیم نہیں کرتا. بہت چند ایک لوگ ہوں گے جو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوں گے، ورنہ گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں فلانے کے کہنے پہ کر لیا، فلانے کے بہکاوے میں آگے کر لیا. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں شیطان ہم سے کرواتا ہے. شیطان کچھ نہیں کرواتا، جو کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں. شیطان ہمیں زبردستی دھکا لگا کے شراب پینے لے کے نہیں جاتا، شیطان زبردستی ہم سے جوا نہیں کھلواتا، شیطان زبردستی ہماری زبان سے جھوٹ نہیں بلواتا، شیطان زبردستی ہم سے نوازے نہیں چھڑواتا. یہ سب ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. لہذا ہر بات کا الزام شیطان پہ دینا بھی ٹھیک نہیں. جیسا کہ سورۃ صاد میں آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان کا اور اللہ کا مکالمہ ہوا. اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کر رہا ہوں اور مٹی سے لے کے اپنے ہاتھ سے پیدا کر رہا ہوں. تمام فرشتوں کو بتلا دیا. پھر ان فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس کو بنا لوں، اس میں روح پھونک دوں تو تم سب نے اس کے سامنے جا کے اس کو سجدہ کرنا ہے. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اسے کیسے سجدہ کر دوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اسے افضل ہوں. یہاں پہ ایک اور حکمت کی بات جان لیجئے، اللہ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں دنیا میں، اللہ سب سے بڑا بادشاہ. اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے انکار کیا میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے فوراً فیصلہ نہیں سنایا کہ اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو. اللہ نے فوراً فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں نے تجھے حکم دیا ہے سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ انسان ہے کہ پوچھتا بھی نہیں، بتاتا بھی نہیں، ایک خبر ملی اسی پہ عمل کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو پہلے تحقیق کرو
ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو۔ اور اللہ نے خود یہ عمل کر کے بتلایا کہ یہ شیطان نے اللہ کے سامنے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس لیے انکار کر رہا ہے؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، لہذا میں افضل ہوں۔ تب اللہ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، تیرے اوپر لعنت ہے، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت رہے گی۔ جب یہ بات ہو گئی پھر اس نے اللہ کے سامنے آ کے کہا کہ اللہ اچھا ایسی بات ہے، تو نے مجھے نکال دیا، تو نے مجھ پہ لعنت کر دی، تو پھر مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، کب تک مہلت دینی ہے؟ قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال فانذرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا یا اللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت دی، مہلت دی تجھے، تو جا کے جو کیا جاتا ہے تو اسے کر لے۔ قال، کہا شیطان کہنے لگا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ کی نافرمانی بھی کی پھر بھی کیا کہتا، اللہ تیری عزت کی قسم۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، کلمے کی قسم، نہیں، یاد رکھیے یہ ساری قسمیں شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی بندہ قسم اٹھائے، اپنی ماں کی قسم اٹھاتا ہے، کہتا ہے مجھے میری ماں کی قسم، باپ کی قسم اٹھاتا ہے، کلمے کی قسم اٹھاتا ہے، ساری شرک میں آتی ہیں۔ لہٰذا اس نے اس وقت بھی شرک نہیں کیا، کیا کہتا ہے، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، قیامت کے دن تک کے لیے جتنے بھی لوگ ہوں گے میں سب کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ قال فبعزتک لاغوی، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے چیلنج کیا، کہنے لگا یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا، فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یہ ہمارے سوال کا جواب ہے۔ جب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگا سب کو گمراہ کروں گا، اللہ نے پھر کہنے لگا خود ہی جواب دیا یا اللہ میں سب کو گمراہ کر لوں گا مگر تیرے وہ بندے جو خالص ہوں گے، مخلص ہوں گے، ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اب ہم ذرا خود کو دیکھیں، ہم کیا اللہ کے دین کے ساتھ خالص ہیں؟ اگر تو ہم اللہ کے دین کے ساتھ خالص ہیں تو پھر یاد رکھیے شیطان ہم سے کام نہیں کروا رہا، جو کر رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں۔ یا پھر مان لیجئے کہ ہم اللہ اور اس کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے دین سے بیزار ہو چکے ہیں، اس سے غافل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم یہ گناہ کرتے ہیں۔ جب یہ چیلنج ہو گیا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا تو اگر گمراہ کر سکتا ہے تو کر لے۔ پھر اللہ نے فرمایا لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی میں نے، تو لوگوں کو گمراہ بھی کر لے گا مگر یہ بات یاد رکھ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ جو بندہ تیری پیروی کرے گا، جو بندہ تیرے نقش و قدم پہ چلے گا، ان سب کو پکڑوں گا اور جہنم میں پھینک دوں گا، ان سب کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ لہذا یاد رکھیں محترم بھائیو، جو بندہ شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم کے بارے میں سن کے ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسے ہی ہوگی کوئی چیز، سننے میں یہ ہمیں بڑی معمولی چیز لگتی ہے، لیکن یاد رکھیے جہنم کوئی عام چیز نہیں۔ اس کا ہلکا سا بندہ نقشہ اپنے ذہن کے اندر لے کے آئے، حدیثوں کو پڑھے، دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جہنم کا نقشہ کیا کھینچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی ہوں گے۔ اتنی بڑی جہنم، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اس کے بعد بھی فرمایا کہ جہنم ٹھاٹھے مار رہی ہوگی، جو اس کے اندر جانے والے جہنمی ہیں ان کی طرف لپک رہی ہوگی۔ اتنی بڑی جہنم، ہم سمجھتے ہیں کہ عام سی بات ہے یہ، اور پھر اور فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ایسی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، ایک وادی ایسی ہے کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ غور کیجئے کیسی وہ وادی ہوگی۔ اللہ نہ کرے، اگر اللہ نہ کرے ہم اس وادی میں چلے جائیں، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہم اس عذاب کو برداشت کر لیں گے؟ پھر فرمایا جہنم کے اندر ایک پہاڑ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر ہاتھ رکھا جائے پورا جسم جل جائے گا، سڑ جائے گا۔ اتنا بڑا وہ پہاڑ ہے کہ اس کے اوپر چڑھتے ہوئے 70,000 سال لگیں گے۔ اس کے بعد فرمایا فرشتے اس کو ماریں گے، کہیں گے اوپر چڑھو، وہ چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، وہاں پہ پہنچے گا، اوپر والی چونٹی پہ پہنچا، وہاں پہ ایک اور فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ اس کو دھکا دے گا، پھر 70,000 سال نیچے گرتا آئے گا۔ وہ اتنا بڑا وہ پہاڑ ہے۔ یہ سزائیں دی جائیں گی جہنم میں۔ یہ تو ایک دو سزائیں بتائی ہیں، اگر نہ بندہ اس کو پڑھ لے، اس کو دیکھ لے، کبھی یہ تصور نہیں کرے گا۔ جو بندے یہ کہتے ہیں نا
کوئی بات نہیں، کچھ دن جہنم میں رہیں گے، نکل جائیں گے، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اس حدیث کو پڑھنا چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، ان چیزوں کو سمجھ لو، اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو ہمارے لیے راہ نجات نہیں ہوگی۔ بندہ جب شیطان جو ہے وہ شروع میں انسان کو بہکاتا ہے، بڑا نیک بندہ ہوگا، اس کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا تو یہ چھوٹا سا گناہ کر لے، بڑا گناہ نہیں کروائے گا، چھوٹا سا گناہ کروائے گا، پھر اس گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پہ ایک نقطہ لگ جائے گا، ایک نقطہ لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب بندہ چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا نقطہ لگتا ہے، ایک گناہ کی وجہ سے اس کے دل پہ نقطہ لگ گیا۔ پھر فرمایا جب وہ بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ بندے کو جب احساس ہو جائے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدری کا، جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں کھٹکتا ہے وہ۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدری کا، جو بات جو کام تیرے دل میں کھٹکے سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے، جو کام تجھے تیرے دل میں کھٹکے، اور پھر تو یہ بھی غلط محسوس کرے کہ یہ بات یا کام جو تو کر رہا ہے لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، تیرے دل میں بھی برا لگ رہا ہے اور تو اس بات سے ڈر بھی رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ لو یہ گناہ ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل ملامت کرتا ہے، دل بتاتا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے۔ مثلا کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا پکا نمازی، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آتی، دل کہتا ہے کہ یار میں نے آج کچھ چھوڑ دیا، میرے جسم کا کوئی حصہ ہے جو مجھ میں موجود نہیں رہا، دل اس کو ملامت کرتا ہے، بار بار بے چینی ہوتی ہے۔ ایک دن نماز چھوڑی، دوسرے دن چھوڑی، تیسرے دن چھوڑی، جب بندہ بار بار نماز چھوڑتا ہے اس کو احساس ہونا بند ہو جاتا ہے، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں اور اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ بندہ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے، دل کہتا ہے کہ یار تو نے جھوٹ بول کے غلط کیا، پھر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جاتا ہے، اس کو جھوٹ بولنا ویسے ہی گناہ نہیں لگتا۔ اس لیے دل ملامت کرتا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اللہ کے پاس جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس نقطے کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، لیکن اگر اسی گناہ پہ اٹک جاتا ہے، اس کو بار بار کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زِيدَ فِيهَا، وہ جو ایک نقطہ لگا تھا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، سیاہ رنگ کا ایک نقطہ لگتا ہے، پھر وہ ایک اور لگتا ہے، پھر ایک اور نشان آتا ہے، بڑھتا بڑھتا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ تعلو قلبہ وہو الران الذی ذکر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے اس بندے کا دل، زنگ آلود ہو جاتا ہے اس بندے کا دل، اور فرمایا یہ وہی زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا، ان لوگوں نے جو کمایا اس کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکے ہیں، ان بندوں نے، یعنی ہمارا دل سیاہ ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کمایا؟ یکسبون، اللہ فرماتا ہے جو وہ کماتے ہیں، ہم نے کیا کمایا؟ ہمارے پیسے کی وجہ سے، ہماری دولت کی وجہ سے، ہماری نوکریوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہوتا ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کے میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ان کو کچھ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، کچھ وہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں، کانوں پہ مہر لگ جائے، دل پہ مہر لگ جائے، اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء
علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس کے بعد آپ لوگ ان کو ڈرائیں، ان کو جہنم کے عذاب کے بارے میں بتلائیں، ان کو حشر کے عذاب کے بارے میں بتلائیں، جو مرضی کریں، جو نصیحت کرنی ہے کرتے رہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گا، وہ سمجھیں گے ہی نہیں، وہ دنیا داری میں پڑے رہیں گے، وہ مزے تلاش کریں گے، ان کو نہیں سمجھ آئے گا کہ دین کیا ہے، حق کیا ہے۔ اور آج ایسا ہی ہوتا ہے، کتنے ہی خطیب ایسے ہیں جو اس وقت مسجدوں میں کھڑا ہو کے بتلا رہے ہوں گے، حق بات کا بتلا رہے ہوں گے، جو بتا رہے ہوں گے کہ جمعہ پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو، جو بتلا رہے ہوں گے جھوٹ نہ بولا کرو، لیکن کیا آج اس پہ عمل کیا جاتا ہے؟ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، سنتے ہی ہیں، ہر جمعے میں آ کے خطیب سے سنتے ہیں، اس کے بعد بھی عمل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بتلائی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کے آنکھوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کے آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ ان کو ڈرائیں، ان کو خوشخبریاں دیں، ان کو بتلائیں کہ جنت میں یہ ملے گا، جنت میں محلات ملیں گے، باغات ملیں گے، بہت بڑی جنت ہے، سب کچھ ملے گا اس میں، جتنی مرضی خوشخبری دیں، اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ لیکن اس مہر کو ختم کرنے کا، اپنے سیاہ، اپنے کالے دل کو صاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے آ کر رو، گڑ گڑاؤ، جو مرضی کرو، آنکھ سے صرف ایک آنسو بہا دو، آنکھ سے صرف ایک قطرہ پانی کا نکالو، اللہ تعالیٰ اس ایک قطرے کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارا دل صاف کر دے گا، تمہارے آنکھوں کے پردے ہٹا دے گا، تمہارے کانوں کی مہر کو ہٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ صرف ایک قطرے کی بات ہے۔ اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کے سامنے آ کے رو پڑو۔ اللہ بار بار بلاتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اے بندے تجھ سے گناہ ہو گیا، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، تو میرا بندہ ہے، گناہ ہوا تو میرے سامنے آ، کسی دوسرے کے در پہ نہ جا، کسی دوسرے کے پاس جا کے نہ مانگ، تجھے کچھ نہیں ملے گا، میرے پاس آ، میں تجھے ہر چیز عطا کر دوں گا، جو تو مانگتا جائے گا تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا، جو تو مجھ سے مانگتا جائے گا تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، وہ بندہ جس سے برے عمل ہو گئے، ہر وہ بندہ جو برائی کر بیٹھا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا ہر وہ بندہ جس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، گناہ کر لیے، کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وہ یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، جب بھی وہ بندہ میرے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ ایک دنیا کا سسٹم ہے۔ ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک بندہ ایک غلطی کرتا ہے، دوسرا بندہ اس کو معاف کرتا ہے، ایک دفعہ معاف کرے گا، دو دفعہ معاف کرے گا، تیسری دفعہ وہ کہے گا بھئی کیا کر رہا ہے، بار بار وہی گناہ کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب بھی میرے پاس آؤ گے، ایک دفعہ گناہ کیا، دو دفعہ کیا، 10 دفعہ کیے، میرے پاس آؤ، 10 دفعہ بھی آؤ گے، 1000 بار بھی آؤ گے، میں وہ گناہ معاف کرتا جاؤں گا۔ لیکن یہ شیطان بدبخت ہے جو ہمارے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ ایک دفعہ گناہ کیا، کوئی یار تو پھر وہی گناہ کر کے اللہ کے پاس آیا، پھر وہی گناہ کر کے اللہ کے پاس آیا۔ ہمارے دلوں میں ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگنا بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار بار بار یہی گناہ کرنا ہے، کیوں اللہ سے معافی مانگے؟ لیکن اللہ کیا کہتا ہے، میرے پاس آؤ، جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنی بار مرضی آ جاؤ، مگر میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ بڑے پیارے انداز میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے ہر وہ بندے، اللہ نے فرمایا فرما دیجئے ہر وہ بندہ، ہر وہ میرا بندہ جس سے گناہ ہو گیا، جس سے ظلم ہو گیا، جس سے زیادتی ہو گئی، جس نے میری نافرمانی کر لی، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کچھ بھی ہو جائے، جتنے مرضی نافرمانی کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جتنے مرضی گناہ کر لو، مگر یہ بات یاد رکھنا اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ قرآن کا واضح حکم ہمیں مل رہا ہے، قرآن واضح طور پہ ہمیں بتلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یغفر الذنوب جميعا، کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔
لہذا کسی بندے کے دل میں کبھی یہ بات آئے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ایسا کبھی نہ سوچئے گا. جتنا بڑا بھی گناہ ہو، جتنا بڑا برزی گناہ ہو، بندے نے شرک کیا، شرک سے بڑھ کے کوئی گناہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، شرک سب سے بڑا گناہ. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ جتنا بڑا مرضی گناہ ہو، کبھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. جیسا کہ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ جسے کبھی معاف نہیں کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پاس جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا. کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، بہت بڑا گناہ کیا. پھر فرمایا نہیں، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ معاف کر دے گا. تیسری بار پھر یہی فرمایا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک گناہ ایسا اللہ معاف نہیں کرے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کون سا گناہ کر دیا تو نے کہ جس کا تجھے لگتا ہے کہ اللہ معاف ہی نہیں کرے گا؟ نبی کہہ رہا ہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ خود کہہ رہا ہے میرے پاس آ معاف کر دے گا، اس کے باوجود تو کہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا، ذرا مجھے بھی بتلاؤ. کہنے لگا یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت تھا، ہم لوگ بیٹیوں کو ناسور سمجھا کرتے تھے. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں ناسور ہیں، جس کے گھر میں بیٹی ہوتی اس کو بہت ذلیل کیا جاتا، رسوا کیا جاتا. فرماتے ہیں کہ میری بیوی اس وقت حاملہ تھی، اس کو بیٹا ہونے والا تھا، اولاد ہونے والی تھی، اور میں جنگ پہ چلا گیا. کچھ سالوں بعد واپس آیا تو گھر میں دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بچی ہے جو بھاگ دوڑ رہی ہے. میں نے اس بیٹی کو دیکھا، اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے بتلایا کہ یہ میری بیٹی ہے. فرمایا مجھے وہ بہت پیاری لگی، بہت کھیل رہی تھی، کود رہی تھی، مجھے اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہو گیا، میرا دل نہیں کیا کہ اس کو قتل کروں. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو گھر چھوڑا، باہر نکل گیا، لوگوں کے پاس پہنچا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. لوگ کہنے لگے وہ بیٹی والا آ گیا، وہ بیٹی والا آ گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت غصہ آیا. میں گھر آیا، اپنی بیٹی کو لیا، بیلچا لیا زمین کھودنے کے لیے. کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، میری بیٹی ہنس رہی تھی، کھیل رہی تھی، پوچھ رہی تھی بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا چلتی آؤ، میں نے کہا چلتی آؤ. بیٹی میرے پیچھے چلتی آئی، پوچھ رہی ہے بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بار بار پوچھا اس نے. فرماتے ہیں کہ میں گیا، ایک سنسان جگہ پہ گیا، میں نے کھڈا کھودا، میں کھڈا کھود رہا ہوں، وہ پھر پوچھ رہی ہے بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا تصور کیجئے، چھوٹی سی 5-6 سال کی بچی ہو ہماری، اس کو زندہ درگور کرنے کا ارادہ ہے. بیٹی پوچھ رہی ہے، کھیل رہی ہے، بیٹی سے محبت بھی بڑی ہے، بیٹی پیاری بھی بڑی ہے، بابا سے محبت بھی بڑی کرتی ہے. پھر بیٹی پوچھ رہی ہے بابا ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ اس باپ نے کھڈا کھودا، اپنی بیٹی کو اٹھایا، اس میں ڈال دیا. اس میں ڈالتے فرماتے ہیں کہ اس کے آخری الفاظ جو تھے وہ یہ تھے وَكَانَ آخِرُ عَهْدِ بِهَا أَن تَقُولَ يَا أَبَاتَهُ يَا أَبَتَاهُ يَا أَبَتَاهُ، اے میرے باپ، اے میرے باپ، یہ کیا کر رہے ہو؟ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی وہ بیٹی میری. میں نے اس کے اوپر ترس نہیں کھایا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی، زندہ دفن کر دیا اپنی بیٹی کو. 6 سال کی بیٹی زندہ دفن کر دیا. فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے وہ بھی زاروں قطار. اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روتے ہوئے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، پھر فرمایا جاؤ اللہ تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا. اس سے بڑھ کے بھی گناہ ہو سکتا ہے. شرک بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے. زندہ بیٹی کو درگور کر دیا، قتل و غارت، ہر چیز اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کے در پہ تو آؤ، اللہ کو جانو تو صحیح اللہ ہے کیا، اللہ کو سمجھو تو صحیح، اللہ کے فرمان کو تو سنو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، خود ترجمے کے ساتھ پڑھو، پھر ہمیں پتہ چلے گا اللہ کیا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو بندہ میرے پاس آتا ہے، بڑے گناہ کیے، ایک بندے کو اللہ نے 100 سال کی زندگی دی، 100 سال وہ گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، 100 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے. اس کے بعد آخری لمحات میں موت آنے سے پہلے اس نے اللہ سے توبہ کر لی،
تو کیا اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا؟ نہیں. وہ 100 آدمیوں کا قاتل جو تھا اس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. 99 آدمیوں کو قتل کیا. 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو گیا معافی کے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. اس کو اس بات کا علم نہیں تھا. کوئی بڑا عالم تلاش کرنے لگا, ڈھونڈنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آدمی تلاش کرنے کی تلاش میں وہ نکلا. کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک بہت بڑا عالم ہے, اس کے پاس جاؤ. اس کے پاس گیا. پادری تھا وہ پادری. اس کے پاس گیا. اسے کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, 99 قتل کیے ہیں, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ کہنے لگا نہیں 99 قتل کیا, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا اچھا 99 قتل کیا, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا, لہذا 100 تو. اسے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے. اس کے بعد پھر نکلا, تلاش کرنے لگا. کسی نے بتایا فلاں جگہ پہ صحیح عالم بیٹھا ہے, بہت پڑھا لکھا. اس کے پاس گیا. اس کے پاس جا کے آنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں, کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں اللہ تجھے معاف کر دے گا, لہٰذا تو یہاں سے نکل جا, اس گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑ دے. ابھی توبہ کی ہے, ابھی توبہ کر کے اپنے علاقے سے نکلا ہے, اپنے علاقے سے باہر بھی نہیں گیا, اسے موت آ گئی. اسی وقت اسے موت آ گئی. جہنم کے فرشتے بھی آ گئے, جنت کے فرشتے بھی آ گئے, لیکن آخر میں فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا جنت کے فرشتے اس کو لے کے چلے جائیں. اللہ نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد آخری لمحے میں توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کو جنت کیوں دے دی؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ نے فرمایا گناہ کرتا رہا, نافرمانی میں زندگی گزارتی, اس کے بعد الا من تاب, مگر پھر وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے, اللہ کی طرف آ کے توبہ کر لی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اس کے بعد توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد پھر سے اپنے گناہ پہ واپس نہیں چلا گیا. جھوٹ کر بولنے سے توبہ کی, پھر دوبارہ جھوٹ بولنا شروع نہیں کیا. جھوٹی قسمیں اٹھانے سے توبہ کی, پھر دوبارہ جھوٹی قسمیں اٹھانا نہیں شروع کر دیا. وعدہ توڑنے سے, وعدہ خلافی سے توبہ کی, دوبارہ وعدہ خلافی کرنا نہیں شروع کر دیا. نمازیں چھوڑنے سے توبہ کی, دوبارہ پھر بے نمازی نہیں بن گیا. بلکہ اللہ کیا فرماتا ہے وآمن وعمل عملا صالحا. ایمان بھی لے آیا, اس کے بعد عمل بھی صالح کیے اس بندے نے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرتا. صرف معاف نہیں کرتا, بندہ سوچے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, نہیں, اللہ نے فرمایا اس سے بھی بڑا انعام دے رہا ہوں تمہیں, تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اور جتنے تمہارے برے عمل ہوں گے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یعنی بندہ ساری زندگی ہم نے ابھی بھی موقع ہے, لیکن یہ موقع اس بندے کے لیے ہے جو بھی زندہ ہے. جو گزر گئے وہ تو گزر گئے, قبر میں جا کے معافی بھی مانگے گا, وہ گناہ تبدیل نہیں ہوں گے. جس بندے کو پتہ چل گیا اب میری موت کا وقت آ گیا ہے, اس بندے کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ اس بندے کے لیے ہے جو ابھی زندہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو, موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک زندگی ہے بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے, اللہ کو خوش کر سکتا ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. اس لیے محترم بھائیو ابھی بھی موقع ہے, اللہ کے سامنے جائیں, اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کریں, روئیں, گڑ گڑائیں. ایک قطرہ آنکھ سے نکلے گا, اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دے گا, آخرت بھی بہتر کر دے گا, حشر بھی بہتر کر دے گا, جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے گا. صرف ایک قطرہ آنکھ سے نکلنے کی دیر ہے, جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک بندہ یہ ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. جو بندہ تنہائی میں بیٹھ جائے, تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے ایک آنکھ سے ایک قطرہ پانی کا نکال دے. جو بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو اس کی آنکھ سے ایک قطرہ پانی کا نکل جائے, اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو کل قیامت کے دن
اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اس وقت جب یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ٹھنڈے بیٹھے ہوں گے، جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تب ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کتنا بڑا خسارہ کر لیا. بات صرف ایک قطرے کی ہے، صرف ایک آنسو کی ہے، لیکن ہم نے اپنا کتنا بڑا خسارہ کر لیا. اس لیے اللہ کے سامنے جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کو منائیں. اس کا بڑا فائدہ ہے. ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ بندہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے، کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے. یعنی دیکھیے، اللہ کو ہماری توبہ کی ضرورت تو نہیں. ہم گناہ کرتے ہیں، نقصان کس کا کرتے ہیں؟ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. ہم نے ثواب کیا، نیک عمل کیا، اس کا فائدہ بھی ہمیں. ہم نے گناہ کیا، اس کا نقصان بھی ہمیں. اس کے بعد بھی جب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے، کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن میں، ہر روز اللہ تعالیٰ اپنی باہوں کو پھیلا لیتا ہے کہ اے میرے بندے میری طرف آ، میرے پاس آ کے توبہ کر لے. پھر فرمایا ہر روز، رات کو بھی، دن کے وقت بھی، رات کے وقت بھی اللہ اپنی باہوں کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ اے بندے میری طرف آ جا، گناہوں سے توبہ کر لے. اور فرمایا قیامت کے دن تک، جب یہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، تب تک اللہ ایسا کرے گا، تب تک اللہ ایسا کرے گا. کس لیے؟ کہ یہ توبہ کرنے سے اللہ کو خوشی بڑی ہوتی ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے، اس سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس کی ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا ایک بندہ صحرا میں جا رہا تھا، ایک بندہ صحرا میں جا رہا تھا، اس کے پاس اپنا سامان بھی تھا، کھانے پینے کا سامان، ایک سواری اونٹ تھا. فرماتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا، ایک درخت دیکھا، ٹھنڈی چھاؤں دیکھی. صحرا میں درخت کا مل جانا بڑی غنیمت ہوتی ہے. اس درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے کہ چلو میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں. آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے لیٹ گیا. نیند آ گئی، سو گیا. جب اٹھا تو دیکھا اس کی سواری وہاں پہ موجود نہیں تھی. اس کی سواری وہاں پہ موجود نہیں، یعنی کہ اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی. کھانے پینے کا سارا سامان اس پہ، پانی اس پہ، کھانے پینے کی ہر چیز اس پہ، سواری بھی وہی ایک تھی، کوئی چیز پاس نہیں. دوڑا بھاگا، اپنی سواری کو تلاش کیا کہ کہیں سے مجھے میری سواری مل جائے. مایوس ہو گیا. مایوس ہو کے جب واپس آیا، موت کا انتظار کرنے لگا. پتہ چل گیا کہ اب میری موت ہی آئے گی، اب مجھے موت ہی آئے گی، کیونکہ میرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے نہیں، پینے کے لیے کوئی شے نہیں، سواری میرے پاس موجود نہیں کہ جس پہ بیٹھ میں چلا جاؤں یہاں سے. موت کا انتظار کرنے لگا. اسی درخت کے نیچے دوبارہ بیٹھا، دوبارہ سے نیند آ گئی، دوبارہ سو گیا. پھر سو کے جب اٹھا تو دیکھا اس کی سواری وہاں پہ موجود تھی. وہ سواری وہاں پہ واپس آ گئی. اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اللہ سے کہنے لگا اللہ عبدی وانا ربی، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. نعوذ باللہ. یعنی الفاظ دیکھیے، اتنا خوش ہو گیا، کیا کہنے لگا؟ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. سننے میں یہ الفاظ کس قدر برے لگتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے ان الفاظ سے بھی خوش ہوا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس الفاظ پہ بھی مسکرا پڑا کہ میرا بندہ مجھ سے اس قدر خوش ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ اللہ کے سامنے جا کے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. فائدہ کس کا ہوتا ہے توبہ کرنے سے؟ توبہ کرنے سے فائدہ ہمارا، نہ کرے تو نقصان ہمارا. لیکن توبہ کرتے ہیں تو فائدہ اس قدر زیادہ کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے. محترم بھائیوں، موقع ہے، زندگی موجود ہے، پتہ نہیں کب جو ہے وہ ہماری زندگی کا سورج جو ہے غروب ہو جائے، پتہ نہیں چلے گا. موت آئے گی، یاد رکھیے کوئی اس سے نہ بچ سکا ہے نہ بچے گا. ہر بندے کو آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. مر تو جانا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے، ہم شیطان کو دھوکہ دیں، شیطان کے الٹ چلیں، شیطان نے جتنی ہم پہ محنت کی ساری محنت پہ پانی پھیریں، اللہ کے سامنے آئیں، اللہ کے سامنے آ کے توبہ کریں. آج تک جتنے گناہ کیے ہیں، جتنے گناہ کیے، اللہ کی جتنی نافرمانیاں کی، ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا لیں، ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں جو ہے وہ کنورٹ کرا لیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اللہ کے سامنے جا کے توبہ استغفار کرنے کی، اور ہمیں جو پیدا کیا گیا اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. सफ़ों को दुरुस्त फरमा लें, कंधे के साथ कंधा और कदम के साथ कदम मिला के खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिह फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुन्या वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله منك السلام ومنك السلام. ورب يا ذا الجلال والإكرام وبأيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما ولا يعوده سارے ساتھی مل کے دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم أجرنا من النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى صيامالنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى صيامالنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم زد أمي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم زد أمي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وآله وأهل بيته أجمعين برحمتك يا رب.